أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي زدني علما آمین یا رب العالمین. سوال نمبر 22 سے شروع کرنا ہے ہم نے, ٹھیک ہے نا. یہ ہم نے جمع بنا لیے تھے سوال نمبر 21 میں, جمع بنا لیے تھے ہم نے. سوال نمبر 22 سے شروع کرنا ہے. ہاتی جمع الاسماء الآتیاتی, ہاتی جمع الاسماء الآتیاتی, نیچے آنے والے اسموں کے جمع بتائیے, ٹھیک ہے جی. کون بتائے گا؟ جی میں پڑھوں. رفت یہ ہاتی جمع الاسمائی میں نے لکھا ہے کہ میرے خیال میں ہاتی میں نے ہاں جمع الاسمائی ہوگا, ٹھیک ہے جمع ہی ہوگا. ہاں جی ہاں مفعول ٹھیک ہے نا. صحیح ٹھیک. چلیں جی حرب حروب. جی کرتے جائیں کرتے جائیں. جی وثن وثن اوثان حذاء احذیۃ جی دین کا ادیان. اس کا کیا ہے رفت, یہ ہزاؤن کا احذیہ احزی کیسے لکھا ہوگا؟ احزیہ الف حا ذال یا تا گولتا. ٹھیک ہے. نہیں گول تا نہیں, گول تا نہیں, احذیہ یا الف یا آئے گا نا. نہیں نہیں لکھو رفت. احذیۃ ہوگا نا, حذاء احذیۃ. اچھا صحیح صحیح صحیح. ہاں یہ میں نے بھی نا اس سے کروایا تھا, میرے خیال میں ربیہ سے کروایا تھا, تو اس نے بھی جو ہے گول ہا ڈالی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ہاں اس طرح سے میں لکھ تا رہی ہوں. ہے وہ تا. ہاں وہ سٹاپ کرنا ہو تو پھر اس طرح بول دیتے ہیں احویتن. احزی یا الف یا. نہیں نہیں یا الف یا نہیں, یا کے بعد گول تا. یہ دیکھیں میں لکھ رہی ہوں اسکرین پہ. اچھا نظر نہیں آ رہا. ہاں ٹھیک, سمجھ گئے سمجھ گئے. احویتن جی. ہاں جی چلیں جی غلام مصطفیٰ صاحب سوری. دین جی 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 دین ادیان. اس کے ہوں بعد جحر جحور ہوں ذنب ذنوب شاحنۃ شاحنات ہوں ملبس ملبس ملابس قاعدۃ قواعد جی جاسوس جواسیس جاسیس جواسیس جی لص لصوص ہوں جس کے معنی ڈاکو ہیں. یہ حدیث جواسی سن کے آگے واو نہیں نا آئے گا؟ سوری واو آئے گا نا. جی واو اچھا الف. نہیں جواسی سن تو واو جی جی سین ہی آئے گا کے آگے واو الف آئے گا. جیم واو الف اس کے بعد سین یا سین. ہاں بس ٹھیک اس کے ٹھیک ہے. لص لصوص حدیث احادیث احادیث ہوگا نا اس کے لیے. جی جی حدیث احادیث. یہ اس کا لسن کا لسان نہیں ہوگا؟ لسان نہیں 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 لصوص. لسن چور کو کہتے ہیں نا. ٹھیک ہے. آپ لسن کیا زبان سمجھ رہی ہیں؟ نہیں وہ تو لسان ان ہوتا ہے, نہیں نہیں زبان. نہیں نہیں وہ نہیں سین وہ سے نہیں ہوتا سمجھ رہی. وہ سین سے ہوتا ہے لسان والی. چلو ٹھیک ہے. جی چلیں آگے. اس کے بعد ہے 23 ادخل كل كلمة مما يأتي في جملة مفيدة. اس میں ادخل كل كلمة مما جو بنائیں کلمے آ رہے ہیں جملہ پہلے چھوڑ دیں. اس میں جملہ بنانا ہے. صلی بنائیں. میں نے کہا بنائیں کہ چھوڑ دیں.
फटाफट बना लेते हैं, थोड़ा आइडिया जो. जैसी मर्जी अगर बनाना चाहे तो. चलें ठीक है, फिर करें ट्राई. जैसे सल्ला का बनाना है, सल्ला सल्ला रसूल रजुलु फिल बैती. सल्ला रजुलु फिल बैती, ठीक है. सल जी. सरकल लिस्सु सरकल लिस्सुल अगरादा या अशिया. ठीक है. ठीक है. मनअल उस्ताद अन यलअब. मनअल अन सॉरी यलअब. मनअल उस्ताद ठीक है. मनअल उस्ताद लितिलमीदिही अन यलअब. ठीक है कि वो खेले. एक उस्ताद ने तालिब इल्म को खेलने से मना किया. ठीक है. उसके बाद क्या है, सुर्रनिल खबरु. खबरा होगा. मुझे खबर ने खुश कर दिया. हाँ तो खबर ने किया ना, काम करने वाला कौन है? खबर है ना, जी जी जो खबर जी जी. आज तो लगा रहे हैं जी तो खबरो ही होगा. खबर जी जी. ही होगा जी. सुर्रनिल खबरु. सुरनी. उसके बाद अल हर्ब. रअयतुल हर्ब शदीदा. शदीदता. हर्ब मुअन्नस है ना. जी जी. आपने कहा रई तो जी. ठीक है. जैसे ये बुक में दिया हुआ था कि युक्तलुर रिजालुन कसीरुन फिल हुरूबी या फिल हर्बी, इस तरह भी हो सकता है कि बहुत सारे जंग में बहुत सारे मर्द मारे गए. युक्तलुर रिजालुन कसीरुन फिल हर्बी, या किसी हर्ब का आगे नाम भी लगा देते हैं, फिर हल्बिल कादिसिया फॉर एग्जांपल, उस तरह भी हो सकता है. हो सकता है कुछ. जी जी कुछ भी हो सकता सही, है. कुछ भी हो सकता है. सही. उसके बाद है मुअज़्ज़म. ये डिक्शनरी है ना. डिक्शनरी है ना मुअज़्ज़म. मुअज्जम होता है डिक्शनरी. अच्छा अच्छा जी, वो जीम से होता है. मुअज्जम. ये दौद से ये क्या है? लिखा हुआ है किसी ने मुअज्जम का, क्या मतलब है? अजमत से. साहब ने जो लेसन में से था तो ना, नहीं है. लेसन में था ना, बड़ा फसली मुअज्जमुत तालिबु. ज्यादा कसीर हम. क्या अच्छा. मतलब है? मुअज्जम फसली मुअज्जम मीन मुझे लगता है बहुत से लिखा हुआ है मेरे पास. अच्छा. बस वही होगा फिर. हो सकता है. अजीम से है ये शायद. अजमत. मुअज्जमु अजीम से है मलाबिस क्या यानी ये? बहुत सारे कपड़े. सही. पेज नंबर 28 तो पे. वो चोरी हो गए ना. हिजाई व मुअज्जम मलाबिसी, बहुत सारे कपड़े. मुअज्जम, हाँ मुझे लगता है अजीम से वो है मुअज्जम. जुम्मे को पूछ लेंगे शेख साहब से क्या मतलब है, क्लियर बता देंगे. हाँ नहीं नहीं, अजीम जैसे बड़ी चीज होती है ना, ज्यादा बड़ी, वो उसी से है मुअज्जम. हाँ वो तो उसी से है, लेकिन क्लियर एक मतलब पता चल जाएगा ना कि किस तरह इसको. वही बना लेते हैं जुमला जो किताब में बना हुआ है. जो किताब में बना हुआ है, हाँ वही लिख लेते हैं. मुअज्जम मलाबिसी, मेरे बहुत ज्यादा चोरी हो गए.
صحیح. اس کے بعد ہے ابن کذا و کذا سنہ. کیا یہ ابن قضا شیخ صاحب نے بولا تھا کہ ابنوں کو بیٹا نہیں بولنا، میرے خیال میں یہ بنانا ہے اسی طرح، ایسا ابن بنانے ہی محمد شاید ایسے بتایا تھا ابن محمد نہیں تو یہاں پہ اس جملے کا کیا ہے؟ ایسے ایسے کذا کا و کذا کا مطلب ہے ایسے ایسے، اور سنہ سال. تو یہاں پہ کیا ہوا؟ ابن بنایا ابن ایسے محمد ایسے. ابن محمد و حمزۃ سنہ. اچھا ہاں صحیح، وہ وہاں پہ جو بتایا گیا تھا. یعنی سال شیخ کے صاحب نے نبی بتایا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا تھا نا کہ آپ 63 سال والے ہیں. جی وہ شیخ صاحب نے کہا تھا یہ نہ کہیں کہ اتنے سال کے بیٹے ہیں، ایسے نہ کہیں، بلکہ اتنی عمر ہونا جو ہے نا وہ بھی ابن کر کے وہ مینشن کرتے ہیں. ہاں جی صحیح. یعنی کون سے پیج پہ بھلا وہ؟ جی میں بھی دیکھ رہی ہوں. 30 دیکھ لیا میں نے. یہ 29 پہ ہی ہے. یا معاویتو لاسٹ میں لائن ہے ابن الفعل فی هذه الجملۃ فی المجهول. نہ یہ نہیں ہے، وہ نہیں. وہ تو فعل امر ہی ہے نا. بنا یبنی سے نا. ہاں نہیں وہ نہیں ہے، ہاں وہ تو فعل امر ہی ہے نا ابن. وہ کہاں ہوگا آیا تھا اس میں. ہاں پیج نمبر 33 پہ ہے، 32 پہ ہے. میں لے جاتی ہوں واپس یہاں سے بھی. 32 پہ 32 پہ ابن الافعال یہ والا. نہیں یہ والا، یہ دیکھیں میں نے کھولا ہے. قبیدہ، یہ قبیدہ، میں اس کو ہائی لائٹ کر رہی ہوں. قبیدہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو ابن 63 سنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائی انہوں نے اور وہ 63 سال کے تھے. ٹھیک ہے، تو اس میں ابن ثلاثین، تو ہم نے وہ ابن فلاں و فلاں وہ یہی ہے کہ مطلب کہ اتنے سال کے، اور آگے سنہ انہوں نے بتا بھی دیا ہے. قضا و قضا کوئی بھی اپنا مطلب ایج وہ لگائیں، اس میں کوئی سال لگائیں تو وہ مطلب لکھیں. ٹھیک ہے نسیم صاحب سمجھ آ گئی؟ جی سمجھ آ گئی. تو وہی پھر یہی ہم اس کو ذہن میں رکھ لیتے ہیں. ابھی قبیض النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو ابن 63 سنہ، یہی جملہ ہم لکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. صحیح، چلو آگے چلیں. جو باقی پارٹیسپینٹس ہیں ہمارے ساتھ، یو آر موسٹ ویلکم ٹو آسک اینی تھنگ اف یو وانٹ. ٹھیک ہے جویریہ موسٹ ویلکم. سمینا جی کچھ نہیں سمجھ آ رہی جو ہم بات کر رہے ہیں تو ضرور پوچھ لیجیے گا. ڈونٹ فیل اینی ہیزیٹیشن. جی میں بس سر ابھی لسنر ہی ہوں سمجھے آپ نا. میں نے آپ کو اسپیکر بنایا. جی ہاں ٹھیک ہے جی ضرور. ابھی میں سمجھ رہی ہوں آپ لوگ کیا پڑھ رہے ہیں نا، تو پھر میں ایسے. ٹھیک انشاءاللہ. سیم اس کے بعد پھر ٹھیک ہے اٹس اوکے. آگے چلیں. مجھے یہ لگا کہ اگر میں آپ سے پوچھوں نا یا آپ نہ پوچھے تو بور ہو کے پھر آپ چلے نہ جائیں کہ مطلب یہ کہاں پہ پھنس گئے ہم کہ یہ کہاں آ گئے. اس لیے میں اس کی فکر نہیں کرے جانے والے نہیں ہے اب انشاءاللہ. اچھا لگنے لگ گیا. ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ تو سمجھ آ رہی ہے نا، کچھ نہ کچھ مطلب تو جا رہا ہے نا مطلب. صحیح ہے چلیں.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا جی نسیم صاحب چلیں آگے. اب اس میں ہے 24 فی 300 لفظ 100 مجرور بالإضافة أما 3 فيعرب بحسب العامل نحو مثالیں ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ 300 میں جو لفظ 100 ہے یہ ہمیشہ مجرور ہوگا. جی جی 300 میں نہیں بالإضافة 300 میں نہیں، یعنی ویسے ہی رول ہے جب بھی 100 کا عدد آتا ہے، 100 کا لفظ آتا ہے، وہ تو ویسے انہوں نے بتایا ہے نا یہاں پہ، ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ لفظ جو 100 ہے وہ مجرور ہاں بالاضافہ ہے. اما 3 فیعرب بحسب العامل. ہاں یعنی جو نمبر ہم جی اور لگائیں اس کے جو کہ کتنے 100، وہ جو نمبر جی ہوگا اس کا اعراب تو وہ اس کے عامل کے حساب سے ہوگا. وہ فتحہ کسرہ ضمہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. حساب سے ہوگا. ہاں لیکن میاں کا اعراب جو ہے وہ ہمیشہ جی کسرہ ہی ہوگا کیونکہ وہ پھر مثال پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا. مضاف الیہ ہوتا ہے. ہاں جی مثالیں پڑھ لیتے ہیں جی. جی جی عندي 300 ريال. هنا 3 مرفوع لأنه مبتدأ. تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے میرے پاس 300 ریال ہے تو یہاں پہ جو 300 ہے یہ مرفوع ہے، اور مرفوع اس وجہ سے ہے کہ وہ مبتدا ہے، اور مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے. ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، معرفہ بھی ہوتا ہے اور مرفوع بھی ہوتا ہے. مرفوع بھی ہوتا ہے. جی جی تو یہاں جو دوسری مثال یہ دیے ہیں اعراب ہے وہ ضمہ ہے، یعنی حالت رفع میں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ معرفہ ہے، سوری مرفوع ہے کیونکہ مبتدا ہے، بلکہ مبتدا ہونے کی وجہ سے مؤخر کہیں گے کیونکہ ویسے جملہ تو اندی سے شروع ہو رہا ہے نا، عندی، تو وہ خبر مقدم اس کو کہتے ہیں، پہلے آ گئی خبر کہ میرے پاس ہے، ٹھیک ہے. اور 300 یہ مبتدا مؤخر ہے، ٹھیک ہے. لیکن بات صرف یہ بتانی تھی یہاں پہ جملے میں کہ یہ حالت رفع میں ہے 300، کیوں؟ کیونکہ مبتدا ہے. ٹھیک ہے اگلی مثال پڑھیں. اريد 300 ريال. مجھے 300 ریال چاہیے. جی تو یہاں پہ هنا 3 منصوب لانه مفعول به. جی تو یہاں پہ جو 3 ہے یہ منصوب اس وجہ سے ہے کہ یہ مفعول ہے. جی اس کے بعد پھر اگر ہم جیم پڑھیں تو اشتریت هذه الساعة ب300 ريال. میں نے یہ گھڑی 300 ریال میں خریدی ہے. جی تو یہاں پہ هنا 3 مجرور بالباء، تو یہاں پہ با کی وجہ سے یہ 3 یہ مجرور ہو گئی. جی تو اب یہی بتایا تھا کہ ثلاثہ کا اعراب بدل رہا ہے، کہیں ثلاثو، کہیں ثلاثہ، کہیں ثلاثی. اٹ ڈیپینڈس کہ وہ کس طرح آ رہا ہے. مبتدا ہے تو حالت رفع میں آ گیا، مفعول تھا تو منصوب ہو گیا، اور مجرور بنا حرف جر کا تو حالت جر میں آ گیا، ٹھیک ہے. لیکن میاں کا اعراب دیکھیں ہمیشہ وہی ہے، میاتی میاتی میاتی، کیونکہ یہ مضاف الیہ بن کر آ رہا ہے، ہمیشہ یہ ایسے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. بس یہی رول بتایا ہوا ہے اس میں. اور اب اسی رول کو فالو کرتے ہوئے یہاں پہ آپ نے اس کے اعراب دینے ہیں. جی چلیں پڑھیں. ومثل 300 أخواتها 400 و500 إلى 900. اور اسی طرح سے بتا رہے ہیں کہ 300 400 اور 500 900 ایسے ہی ہوگا. یہی ہے نا؟ جی جی جو پہلے جو 300 کی مثال دیے تھے، اب مزید 4 5 اور 9 بتا کر رہے ہیں کہ ہم ان لوگوں کا بھی اعراب ایسے ہی ہوگا، ان سب کا اعراب جی 3 کی طرح ہوگا. اب ہے اقرأ الاعداد فيما يلي قراءة صحيحة. جو عدد آ رہے ہیں اسے پڑھنا ہے صحیح طریقے سے. في هذا الكتاب 500 صفحة. خمسہ کیوں لگایا آپ نے؟ في هذه الكتاب 5 یہ مفعول ہونے کی وجہ سے. اچھا فعل کون سا ہے اس میں؟ ترجمہ کریں ذرا. فی هذا الكتاب کتابی
مبتدا ہے, یہ خمسو ہوگا. اب خمسو کیوں ہوگا؟ کیونکہ یہ فی هذا الکتاب یہ مبتدا ہے نا. دیکھیں مبتدا جو ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی فی سے نہیں شروع ہوتا. جیسے ابھی اوپر عندی آیا تھا نا نسیم صاحب, یہ والا جی عندی, جی تو میں نے کہا اچھا تھا اچھا کہ جی جی عندی جو ہے نا, مطلب یہ دیکھیں جو پہلے آ جائے نا یہ حرف جر وغیرہ, رائٹ, تو اس کو مشبہ بالفعل کہتے ہیں اور وہ خبر مقدم ہوتی ہے. اچھا اچھا ہاں یہ کبھی بھی یہ مبتدا نہیں بن سکتا. تو فی ھذا الکتاب, اس کتاب میں, یہ اس کو ہم کہیں گے یہ خبر مقدم ہے, اور یہ جو خمس ہے نا یہ مبتدا مؤخر ہے. خمس, ایک منٹ میں اس کو تھوڑا نوٹ کر لوں. تو خمسو آئے گا, ٹھیک ہے, خمسمیاتی صفحتن. صفحة قرأت منها 400 صفحة. ہاں صفحتن, سوری صفحتن نہیں صفحتن. یہاں پہ 4 قرأت منها 4 ہوگا نا, 400. ہاں کیوں ہوگا؟ ہاں یہاں پہ اربعہ مفعول ہونے کی وجہ. ہاں یہ مفعول ہے کہ میں نے ان میں سے 400 صفحات پڑھ لی ہیں. اس کتاب میں 500 صفحات ہیں اور میں نے 400 صفحات پڑھ لی ہیں. اب اس پہ کام ہو رہا ہے وہ 400 صفحات پہ, تو یہاں پہ اربعہ آ جائے گا, حالت نصب میں آ جائے گا. بالکل ٹھیک ہے, چلیں. الثانی الثاني ثمن التذكرة 900 دولار. یہ ترجمہ بھی کرنا ہے؟ ہاں کر لیں. یہ بتا رہے ہیں کہ ٹکٹ کی جو قیمت ہے وہ 900 دولار ہے. ثمن التذکرة. صحیح. اس کے بعد ثالثا اشتريت هذا السوار. اشتريت هذا السوار ب700 جنيح. جی ہاں, سبعی کیوں لگایا؟ سبع صحیح ہے نا, با کی وجہ, بالکل با کی وجہ سے, با کی وجہ سے. بالکل ٹھیک ہے. کہہ رہے کہ میں نے یہ کنگن 700 میں خریدے ہیں. 700 جنیح, جو مصر کا جو روپیہ ہے. جی جی, مصری کرنسی. يدرس في هذه الكلية. يدرس في هذه الكلية في هذه الكلية 600. جی 600 سوچیں کیوں 600. اچھا 6 کیسے, کیوں 6؟ يدرس في هذه 6 ہی ہوگا. کیسے؟ کیونکہ یہ جی اور کوئی بھی کر سکتا ہے کوشش. جی نسیم صاحب ترجمہ کریں اس کا. اچھا یہ فائل ہے اس یعنی وجہ سے. پڑھتے ہیں. ہاں فائل ہے بالکل. ہاں جی ٹھیک ہے نسیم صاحب, پڑھتے ہیں, فائل ہے یہ. یدرسو پڑھتے ہیں فی هذه الکلیہ, اس کالج میں 600 طالب, 600 طالب علم, تو پڑھتے ہیں, یہ فائل ہے بھائی, ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ ذرا ہٹ کے آیا ہوا ہے, بیچ میں فی هذه الکلیہ آ گیا ہے, ورنہ نارملی فعل کے فوراً بعد فاعل آ جاتا ہے, تو یہاں ذرا ہٹ کے آ اسی لیے گیا, جو ٹھیک ہے. کنفیوژن تھی تھوڑی. صحیح صحیح. تو یہ فی هذه الکلیہ کو ہم کیا کہیں گے؟ ہم اس کو کہیں گے یہ متعلق فعل ہے نا, بتایا تھا میں نے ایک دن. اس کو کہیں گے یہ فی هذه الکلیہ, یہ متعلق فعل ہے, تو یہ پہلے آ گیا,
تو सित्तु पढ़ते हैं, तालिब इल्म ही पढ़ते हैं ना, तो ये इसलिए सित्तु। तो इसके वजह से जो इसका आपने क्या कहा समझ नहीं आई मुझे, आवाज रुक गई आपकी। जी बाकी लोगों को आवाज आ रही है? कुलिया मीन यूनिवर्सिटी है ना? कुलिया कॉलेज को कहते हैं। नहीं मेरी हमें भी आवाज नहीं नहीं आ जा रही रही है? अभी हाँ, आई है। अभी आई है। जी जी चलें। मैं कह रहा हूँ कि ये जो आपने कहा ये मुताल्लिक है फ़ेल की। जी तो इसके वजह से फी हादिल कुल, इसकी वजह से इस रूल में कोई फर्क नहीं आता बीच में आने की वजह से? किसमें नहीं फर्क आता? जैसे हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, या दुरुस्त अगर यहाँ पे डायरेक्ट होता तो हम सित्तु मिअतिन कहते, लेकिन ये बीच में आने की वजह से मैं बोल रहा हूँ। नहीं नहीं कोई फर्क फी नहीं आता। हादिल, नहीं 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 फाइल का एराब वही रहेगा हमेशा। अच्छा सही, वही मैं पूछ रहा था। उसके ठीक है। बाद खामिसन जिअतु इलल मदीनतिल मुनव्वरति आम 400 عام 400 ألف جئت عام 4 ही होगा मफऊल होने की वजह से। यहाँ पे जितु फाइल है, फेल फाइल। 400 सही है ना? क्या होगा? 400। वैसे तो देखने में यानी आमा का जो एराब है ये वो बन रहा है ना कि मफूल फी ही बन रहा है कि इस यानी 400 जी 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 व अल्फि लिल हिजरा 1400 अल्फी हजार को कहते हैं ना 1000 और 400 साथ लगा हुआ है तो जी जी 1400 हिजरी में उस वाले साल में मैं मदीना मुनव्वरा आया। हाँ तो जी तो मफऊल 400 ही होगा। हाँ मफऊल फी ही बनाइए। ठीक है जी ठीक है तो चलें। खामिस व इश्रीन अल-यहूदु इस्मु जिन्सिन जमईयुन व इस्मुल जिन्सिल जमई हुवा अल्लज़ी युफ़रक़ु बैनहु व बैन वाहिदिही बिल-याइ औ बित्ता। ये क्या कह रहे हैं? अल-यहूद इस्मु जिन्सिन जमई, ये जो यहूद है ये एक जिन्स का नाम है जिसका जमा है क्या? इसमें जिन्स है यानी जब हम यहूद कहेंगे तो वो सारे यहूदी मुराद होंगे। हम कहेंगे ना कि यहूद ऐसी कौम है या इस तरह से है तो वो सारे यहूद मुराद है तो इसको इसमें जिन्स जमई कहते हैं या इस्मुल जमा भी कहते हैं। ठीक है व इस्मुल जिन्स जमई हुवल्लज़ी युफ़रक़ु बैनहु व बैन वाहिदिन, उसमें यानी इसमें जिन्स जमई में और वाहिद में या ता लगा के फर्क किया जाता है ये बता रहे हैं। और इसकी मिसाल दी हुई है अमसिलतुल इफरादी बिलबाई यानी सॉरी बिल याई, जो या लगा के इफराद को यानी वाहिद को जमा से अलग किया जाता है वो उनकी मिसालें ये हैं यहूद और यहूदी। यहूदी यू, अगर यहूदी यू कहेंगे तो इससे मुराद एक यहूदी है, लेकिन यहूद कहेंगे तो मुराद पूरी यहूदी कौम है। ठीक है पूरी जमात है उसकी। हाँ पूरा ग्रोह यहूदियों का। इस तरह अरब, हम कहेंगे ना अरब ऐसे लोग हैं तो वो पूरे अरब लोग मुराद होंगे, लेकिन किसी एक अरब की बात करनी है तो हम कहेंगे अरबी यू। अरबी हाँ ठीक है किसी एक अरब शख्स की बात करनी है तो अरबी कहेंगे, लेकिन अरब कहेंगे तो इसका मतलब है पूरे अरब लोग। तो इसको इस्मुल जिन्सिल जमई कहते हैं। और जब उसको वाहिद बनाना हो तो या लगा के बनाते हैं और ये उसकी मिसालें देखें। या लगा गया, बा के आगे या लगा दिया अरबी यू,
یا لگ کے واحد بن گیا. یہود سے یہودی یو, یا لگ کے واحد بن گیا. رومن سے رومی یو, رومی ایک رومن شخص, لیکن رومن کا مطلب سارے رومی. ترکن سے ترکی یو, ترکی ایک ترکی شخص, لیکن ترکن سے مراد سارے ترک لوگ. ٹھیک, اپوزٹ ہو گیا نا. کیا ترک سے مراد پورے ترکی جو ہے وہ کوئی ایک آدمی ہے, تو میں نے بھی جو ایسے ہی ترک کہا ہے وہ پوری قوم ہے. میں نے بھی ایسے ہی نہیں کہا. اچھا اچھا, سوری, پتہ نہیں مجھے شاید سنا. اچھا ٹھیک ہے. اور جو دوسری ہے کہ جی. تا لگا کے کیسے سیپریٹ کرنا ہے, اس کی مثالیں دی ہوئی ہیں. وَأَمْثِلَةُ الْإِفْرَادِ بِالتَّاءِ, تا لگا کے جو افراد کرنا ہے, واحد کرنا ہے, اس کی مثالیں سمکن. اب دیکھیں سمک مچھلی, تو یہ بھی اسم جنس جمعی ہے, یعنی ساری مچھلیاں, یعنی ایز اے جنس. جیسے ہم کہتے ہیں کہ مچھلی پانی میں رہتی ہے, تو کیا کوئی ایک مچھلی پانی میں رہتی ہے؟ نہیں نا, ساری مچھلیاں پانی میں رہتی ہیں. ہاں, تو سمک کہیں گے تو ساری مچھلیاں مراد ہے. لیکن سمکتو کہیں گے تو اس سے مراد ہے کوئی ایک مچھلی. جیسے میں کہوں کہ اشتریتو سمکتو, کہ میں نے ایک مچھلی خریدی, ٹھیک ہے, بازار سے, یا ٹھیک ہے, تو سمک نہیں خریدی بلکہ سمکتو خریدی, کیونکہ ایک مچھلی خریدی. تو یہ تا لگ کے اس کو واحد بنایا ہوا ہے. سمک بھی واحد کے طور پہ استعمال ہو جائے گا, یعنی یہ لفظ واحد ہی ہوگا, لفظ واحد ہی ہوگا, لیکن اس کے اندر معنی جو ہے وہ جمع کا ہے. اور اگر خاص طور پہ واحد لفظ معنی میں بھی استعمال کرنا تو پھر تا لگتا ہے ساتھ. شجرن درخت, لیکن شجرتن ایک درخت اسپیشلی. اسی طرح تفاحن سیب, تفاحتن ایک سیب. عنبن, اور اسی طرح موزن, موزتن اس کا ایک کیلا ہے, ٹھیک ہے. حبو دانا, اور یعنی حبو بھی دانے میں استعمال ہو سکتا ہے, دانا, لیکن حبتن اسپیشلی ایک دانے کو کہتے ہیں. گیہوں بھی شاید, حب میں شاید گیہوں بھی آتا ہے میرے خیال سے. نہیں, حب تو ایک گرین کو کہتے ہیں نا, ایک دانا, ایک پیس, وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ ویٹ بھی ہو سکتی ہے, وہ اوٹس بھی ہو سکتے ہیں, وہ کچھ بھی, ہاں چاول بھی ہو سکتا ہے, بالکل کوئی ایک دانہ کسی بھی چیز کا. ایون اگر آپ دیکھیں میڈیسن لینا تو اس پہ وہ لکھا ہوتا ہے حبہ واحدہ, ایک گولی کھانی ہے, ایک لینی ہے چیز, وہ حبہ اس پہ بھی لکھا ہوتا ہے, بلکہ حبہ لکھا ہوتا ہے, حبۃ واحدہ, کہ ایک پیس لینا ہے, ٹھیک ہے. تو حبہ کا مطلب ایک دانہ. اچھا یہ رفت دیکھو اس میں مطلب یہ تا لگا کے تو پھر واحد ہوگا نا. جی تا جی, لگے گی تو میں وہی کہہ رہی ہوں کہ ویسے بھی واحد استعمال ہو سکتی ہے, لفظ واحد ہی ہے, لیکن اس میں سینس جمع کی ہوتی ہے. بلکہ کیونکہ شیخ صاحب نے کہا تھا کہ سمک کی جمع ہے اسماک. جیسے قوم ہوتا ہے نا, قوم لفظ ہم بول رہے ہیں قوم, تو قوم کیا, اس کا معنی کیا ہے, ایک بہت سارے لوگوں کا گروہ جو کسی ایک اس پہ ہوں, ہے نا. جیسے پاکستانی قوم, اب قوم اٹ سیلف واحد لفظ ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس میں جمع کی سینس ہے, اور اس کی جمع ہم بنا سکتے ہیں ویسے قوم کی اقوام, لیکن ٹھیک ہے, تو وہ واحد کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے, لیکن اس میں سینس جمع کی ہوتی ہے, جمع کی ہوتی ہے. سمجھ یعنی اگر میں نے اس کو جملے میں استعمال کرنا ہے نا, تو میں واحد اس کے ساتھ فعل لگا کے بھی استعمال کروں گی, ٹھیک ہے, شجر کے ساتھ اور سمک کے ساتھ اور تفاح کے ساتھ. لیکن اگر ٹپیکلی ان کو واحد مینشن کرنا ہے تو پھر ساتھ میں تا لگائیں گے. صحیح, چلیں جلدی سے ختم کر لیتے ہیں اس کو, اذان ہونے والی ہے بس عشاء کی. ہو گیا نا, ختم ہو گیا. ختم ہو گیا, ہاں الحمدللہ. چلیں ٹھیک ہے, پھر اگلا درس پھر انشاءاللہ درس الرابع کل ہی شروع کریں گے, ٹھیک ہے. اسم الفاعل اور اسم المفعول کے متعلق ہے, اور بلکہ نا اس کی میں نے وہ ویڈیو بھیج دی ہے گروپ میں, آپ سب لوگ ضرور سن لیجیے اگر ٹائم جب بھی ملے نا آپ کو. ہمیں 1.5 مہینہ ہو گیا نا پڑھتے ہوئے, 1.5 مہینے سے زیادہ. جی جی بالکل, 20 کلاسیں ہو چکی ہیں ہماری, اور اتنا ہی باقی رہ گیا, تقریباً اتنا ہی ہمارا رہ گیا.
شروع والے درس پہ پہلے لیسن پہ بہت ٹائم لگا ہے ہمیں. جی 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 انشاءاللہ. بلکہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اگر ہم نے یہ کیونکہ 10 لیسن کیے ہوئے نا ہم نے اس کے چوتھے پہ ہم آ گئے ہیں تو اگر 10 کمپلیٹ ہو گئے ہمارے اور شیخ صاحب نے ابھی آگے نہ کرایا نا تو پھر اس کی بک 1 ہم شروع کر دیں گے انشاءاللہ لیکن کنٹینیو رکھیں گے کلاس کو انشاءاللہ. چلے ٹھیک ہے پھر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين يا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.